بہت مضبوط ہو جاتے ہیں وہ لوگ جو اندر سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ذمہ داریاں جب کندھوں پر آتی ہیں تو خواب اکثر پیچھے چھوٹ جاتے ہیں۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور لاہور کی مصروف سڑکوں پر ٹریفک کا شور اپنے عروج پر تھا۔ عائزہ نے اپنے گلے میں پڑے پرانے دوپٹے کو ٹھیک کیا اور بس اسٹاپ کی بینچ پر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر تھکن کے آثار صاف نمایاں تھے، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، وہ چمک جو صرف ان لوگوں کی آنکھوں میں ہوتی ہے جنہیں ہار ماننا نہیں سکھایا جاتا۔ آج اس کا بڑی کمپنی ملک ایمپائر میں پہلا انٹرویو تھا۔ وہ ایک بہت بڑی ٹیکسٹائل انڈسٹری تھی جس کا نام پورے ملک میں گونجتا تھا۔ عائزہ کے لیے یہ صرف ایک نوکری نہیں تھی بلکہ اس کے گھر کے بجھتے چولہے کی امید تھی۔ یا اللہ، بس یہ نوکری مل جائے، اس نے دل ہی دل میں دعا مانگی۔ اس کے ذہن میں اپنی ماں کا چہرہ گھوم گیا جو مسلسل بیماری اور غربت کی وجہ سے زرد پڑ چکا تھا، اور چھوٹے بھائی کی وہ معصوم فرمائشیں جو وہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے کبھی پوری نہیں کر پاتی تھی۔ دوسری طرف شہر کی سب سے عالی شان عمارت کے آخری فلور پر بنے آفس میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ زین ملک جو اس امپائر کا اکلوتا وارث اور موجودہ سربراہ تھا، اپنی ریوالونگ چیئر پر بیٹھا سامنے پڑے لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلا رہا تھا۔ اس کی شخصیت میں ایک عجیب سا روب اور سرد مہری تھی۔ 3 پیس سوٹ، ہاتھ میں مہنگی گھڑی اور چہرے پر ہمہ وقت رہنے والی سنجیدگی اسے دوسروں سے ممتاز کرتی تھی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی، اس کا پرسنل سیکریٹری مراد اندر داخل ہوا۔ سر، نئی اسسٹنٹ کے لیے انٹرویوز مکمل ہو چکے ہیں۔ ایک لڑکی ہے عائزہ رحمان، اس کا پروفائل بہت سٹرونگ ہے اور اس کی ضرورت بھی نظر آتی ہے۔ زین نے اپنی سرد نظریں فائل پر ڈالی اور ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی۔ ضرورت؟ مراد، تم جانتے ہو کہ مجھے ضرورت مند لوگ پسند نہیں ہیں۔ ایسے لوگ پیسوں کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ مجھے وہ لوگ چاہیے جو کام سے مخلص ہوں، اپنی مجبوریوں سے نہیں۔ لیکن سر، اس کا ٹیسٹ سکور 95% ہے، مراد نے دبی آواز میں کہا۔ زین نے خاموشی سے فائل بند کی اور کھڑکی کی طرف مڑ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اسے کل صبح بلا لو، میں خود دیکھوں گا کہ وہ کتنی مخلص ہے۔ اگلی صبح عائزہ اپنے بہترین مگر سادہ جوڑے میں ملبوس، فائل سینے سے لگائے زین ملک کے کیبن کے باہر کھڑی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جب اسے اندر بلایا گیا تو کمرے کا شاہانہ ماحول دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے ٹھٹک گئی۔ زین نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ سادہ حلیہ، بنا کسی میک اپ کے معصوم چہرہ اور وہ نیچی نظریں۔ زین کو لگا یہ سب ایک ڈرامہ ہے۔ اس نے اپنی کرسی پیچھے کی اور میز پر ہاتھ پھیلا دیے۔ تو مس عائزہ، آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس عہدے کے قابل ہیں؟ اس کا لہجہ ضرورت سے زیادہ سخت تھا۔ عائزہ نے ہمت جمع کی اور نظریں اٹھا کر دیکھا۔ جی سر، میں محنت کرنا جانتی ہوں اور میں آپ کو مایوس نہیں کروں گی۔ زین اس کے قریب آیا۔ اس کی نظریں عائزہ کے چہرے پر گڑی تھیں۔ محنت یا صرف پیسہ؟ مس عائزہ، میرے پاس جذباتی ڈراموں کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ مجھے پتا ہے کہ تمہارے حالات کیا ہیں، لیکن یاد رکھنا، اگر تم نے یہاں قدم جمانے کے لیے کوئی بھی شارٹ کٹ لینے کی کوشش کی تو میں تمہیں اسی وقت باہر نکال دوں گا۔ عائزہ کا چہرہ غصے اور دکھ سے سرخ ہو گیا تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ اتنے بڑے عہدے پر بیٹھا شخص اتنا بدگمان ہو سکتا ہے۔ اس نے اپنا لہجہ برقرار رکھتے ہوئے جواب دیا، سر، میں یہاں اپنی قابلیت بیچنے آئی ہوں، اپنی غیرت نہیں۔ آپ کو میرے کام سے شکایت نہیں ہوگی۔ زین کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے حیرت چمکی، مگر اس نے اسے چھپا لیا۔ ٹھیک ہے، کل صبح 8 بجے سے آپ کی جوائننگ ہے، لیٹ ہونا مجھے پسند نہیں ہے، اب آپ جا سکتی ہیں۔ عائزہ باہر نکل آئی، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی کسک تھی۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ سفر اتنا آسان نہیں ہونے والا۔ اسے ایک ایسے انسان کے ساتھ کام کرنا تھا جس کے دل میں جذبات کی جگہ صرف شک اور غرور تھا۔ زین ملک کے آفس سے باہر نکلتے ہی عائزہ نے ایک لمبا اور گہرا سانس لیا۔ اس کے اعصاب تنے ہوئے تھے، لیکن دل میں ایک سکون تھا کہ نوکری مل گئی۔ وہ تیز قدموں سے بس اسٹاپ کی طرف بڑھی۔ آج اسے بس کا انتظار کرنا برا نہیں لگ رہا تھا۔ آج اسے دھوپ کی تماست بھی محسوس نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ اس کے پاس گھر لے جانے کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری تھی۔ راستے میں اس نے جمع پونجی میں سے تھوڑے سے پیسے نکال کر ماں کے لیے پھل اور چھوٹے بھائی ہادی کے لیے اس کی پسندیدہ چاکلیٹ خریدی۔ جب وہ تنگ گلیوں سے ہوتی ہوئی اپنے چھوٹے سے کرائے کے مکان کے سامنے پہنچی تو اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور پکارا، امی، ہادی، میں آ گئی ہوں۔ اس کی ماں زبیدہ بیگم جو بستر پر نیم دراز تھی نے اسے دیکھتے ہی اپنے نحیف ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے۔ آ گئی میری بچی، کیسا رہا انٹرویو؟ عائزہ نے اپنی ماں کے پاس بیٹھ کر ان کے ہاتھ چومے اور ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، امی، آپ کی دعائیں قبول ہو گئی ہیں، مجھے نوکری مل گئی ہے اور تنخواہ اتنی ہے کہ اب ہمیں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑیں گے۔ زبیدہ بیگم کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ اللہ تیرا شکر ہے مالک، میری بچی کی محنت ٹھکانے لگی۔ اس دوران 10 سالہ ہادی دوڑتا ہوا اندر آیا تھا۔
اسی دوران 10 سالہ ہادی دوڑتا ہوا اندر آیا تھا۔ عائشہ نے اسے گلے لگایا اور چاکلیٹ اس کے ہاتھ میں تھمائی۔ یہ لو ہادی، اب تمہارے اسکول کی نئی وردی بھی آئے گی اور جوتے بھی۔ ہادی کی خوشی دیدی نہیں تھی۔ اس چھوٹے سے گھر میں آج کئی مہینوں کے بعد کہے گونجے تھے۔ عائشہ نے رات کو جائے نماز پر بیٹھ کر دیر تک اپنے رب کا شکر ادا کیا تھا، مگر اس کے ذہن کے کونے میں زین ملک کے وہ تلخ الفاظ ابھی کانٹے کی طرح چبھ رہے تھے۔ پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہو۔ اس نے خود سے عہد کیا کہ وہ اپنی محنت سے اس مغرور انسان کا گمان غلط ثابت کر دے گی۔ اگلی صبح عائشہ وقت سے پہلے ملک ایمپائر پہنچ چکی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ پہلے ہی دن زین ملک کو اس پر تنقید کا کوئی موقع ملے۔ وہ سفید رنگ کے سادہ مگر استری شدہ لباس میں بہت باوقار لگ رہی تھی۔ 8 بجتے ہی زین ملک اپنے کیبن میں داخل ہوا تھا۔ اس کی نظریں سیدھی عائشہ کی میز پر گئیں جو اس کے کیبن کے باہر بالکل باہر تھی۔ عائشہ کو وہاں مستعد دیکھ کر اس کے ماتھے پر ایک شکن ابھری، مگر وہ خاموشی سے اندر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد انٹرکام بجا، مس عائشہ میرے کیبن میں آئیں۔ عائشہ اندر داخل ہوئی تو دیکھا کہ زین کچھ فائلوں میں الجھا ہوا تھا۔ اس نے سر اٹھائے بغیر کہا، یہ 5 فائلیں ہیں، ان میں پچھلے 3 سال کا ریکارڈ ہے، مجھے 2 گھنٹے کے اندر ان کا خلاصہ سمری چاہیے۔ اور ہاں، ایک غلطی بھی ہوئی تو یاد رکھنا، مجھے غیر ذمہ دار لوگ پسند نہیں ہیں۔ عائشہ نے فائلیں اٹھائیں اور کام میں جت گئی۔ 2 گھنٹے تو کیا، اس نے 1.5 گھنٹے میں سارا کام مکمل کر لیا۔ جب وہ دوبارہ اندر گئی تو زین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہو گیا اتنی جلدی؟ مس عائشہ، میں نے کہا تھا کہ مجھے کوالٹی چاہیے، فارمیلٹی نہیں۔ اس نے شک بھرے انداز میں فائلیں چیک کرنا شروع کی۔ وہ ایک ایک لفظ کو باریک بینی سے دیکھ رہا تھا، اس امید میں کہ کہیں کوئی غلطی ملے اور وہ اسے سنا سکے، مگر عائشہ کا کام مکمل طور پر پرفیکٹ تھا۔ زین نے فائلیں میز پر پٹخ دیں اور سرد لہجے میں بولا، ٹھیک ہے، لیکن یہ تو صرف شروعات ہے، اصل کام تو اب شروع ہوگا۔ شام کو ایک غیر ملکی وفد آ رہا ہے، آپ کو ان کی پریزنٹیشن تیار کرنی ہے اور میرے ساتھ میٹنگ میں موجود رہنا ہے۔ پورا دن عائشہ ایک مشین کی طرح کام کرتی رہی، اسے کھانے کا بھی ہوش نہیں رہا تھا۔ شام کی میٹنگ شروع ہوئی تو زین کی نظریں مسلسل عائشہ پر تھیں۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ کیسے وہ اعتماد کے ساتھ غیر ملکی مہمانوں کے سوالات کے جوابات دے رہی تھی۔ میٹنگ کے اختتام پر جب سب چلے گئے تو زین نے عائشہ کو روکا، تمہارا لباس اس میٹنگ کے لیے بہت عام تھا، کل سے تھوڑا پروفیشنل بن کر آنا۔ میرے کلائنٹس پر اچھا اثر نہیں پڑتا جب وہ میری اسسٹنٹ کو ایسے سادہ حلیے میں دیکھتے ہیں۔ عائشہ کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ مہنگے ڈیزائنر کے کپڑے خرید سکے۔ سر، میرا کام پروفیشنل ہے، کیا وہ کافی نہیں ہے؟ اس نے دبی مگر مضبوط آواز میں پوچھا۔ زین اس کے قریب آیا اور طنزیہ لہجے میں بولا، اس دنیا میں دکھاوا بہت معنی رکھتا ہے مس عائشہ۔ خیر، اگر پیسوں کا مسئلہ ہے تو تم ایڈوانس مانگ سکتی ہو، مجھے پتا ہے تم جیسی لڑکیوں کا اصل مقصد وہی ہوتا ہے۔ عائشہ کی مٹھیاں بھنج گئیں۔ اس نے دیکھی نظروں سے زین کو دیکھا۔ سر، آپ کو شاید لگتا ہے کہ ہر ضرورت مند انسان اپنی غیرت بیچ کر پیسہ مانگتا ہے۔ مجھے ایڈوانس نہیں چاہیے، میں اپنی پہلی تنخواہ کا انتظار کروں گی۔ وہ تیزی سے کیبن سے باہر نکل گئی جبکہ ذہن وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہوئی تھی۔ عائشہ کی آنکھوں میں جو سچائی تھی وہ اس کے بنائے ہوئے مفروضوں سے ٹکرا رہی تھی۔ مجھ کو پرکھنا ہے تو میری ذات میں اتر جا، کنارے سے کبھی دریا کی گہرائی نہیں ملتی۔ انا کی جنگ میں ہم جیت تو جاتے ہیں اکثر، مگر پھر عمر بھر تنہائی نہیں ملتی۔ آفس سے نکلتے ہوئے عائشہ کے پیروں میں جیسے سکت نہیں رہی تھی۔ زین ملک کے الفاظ اس کے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح بج رہے تھے، دکھاوا، ایڈوانس، تم جیسی لڑکیاں۔ اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس عالیشان عمارت کی ہر دیوار بتا رہی ہے کہ وہ یہاں کی نہیں ہے، لیکن پھر اسے اپنی ماں کا مسکراتا چہرہ یاد آیا اور اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ گھر پہنچتی اس نے دیکھا کہ زبیدہ بیگم کو شدید کھانسی اٹھ رہی تھی۔ ہادی پاس بیٹھا پریشانی سے ان کی کمر سہرا رہا تھا۔ امی، کیا ہوا، آپ نے دوائی نہیں لی؟ عائشہ نے گھبرا کر پوچھا۔ بیٹا، وہ دوائی ختم ہو گئی تھی، میں نے سوچا کل لے لوں گی، زبیدہ بیگم نے بمشکل جواب دیا۔ عائشہ کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ اسی وقت جا کر نئی بوتل خرید سکے۔ اس نے زین ملک کی اس پیشکش کے بارے میں سوچا جو اس نے ایڈوانس کے بارے میں کی تھی۔ ایک پل کے لیے اس کا جی چاہا کہ وہ اپنی خودداری ایک طرف رکھ دے، لیکن پھر اسے زین کا وہ طنزیہ چہرہ یاد آ گیا۔ نہیں، میں اس کے سامنے کبھی ہاتھ نہیں پھیلاؤں گی، اس نے خود سے کہا۔ اس رات عائشہ سو نہ سکی تھی۔ وہ سارا وقت لیپ ٹاپ پر آفس کا کام کرتی رہی اور ساتھ ہی کچھ فری لانسنگ کے کام ڈھونڈتی رہی تاکہ کچھ اضافی پیسے جمع کر سکے۔ اگلی صبح جب عائشہ آفس پہنچی تو اس کی آنکھیں جاگنے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھیں۔ زین اپنے کیبن میں موجود تھا اور اسے دور سے ہی عائشہ کی حالت غیر لگ رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور شیشے کے پیچھے سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ کیسے وہ بار بار اپنے سر کو دبا رہی تھی، مگر کام پر سے اس کی توجہ نہیں ہٹ رہی تھی۔ زین نے انٹرکام پر اسے بلایا تھا۔
آئسہ اندر داخل ہوئی تو زین نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ آج پھر وہی سادہ لباس، اور یہ آنکھیں کیوں سوجی ہوئی ہیں؟ رات بھر کہیں پارٹی میں تھی کیا؟ زین کا لہجہ ہمیشہ کی طرح زہریلا تھا۔ آئزہ نے نظریں اٹھائیں، اس کی آنکھوں میں تھکن تو تھی مگر ندامت نہیں۔ سر میں رات بھر کام کر رہی تھی، آپ نے جو رپورٹس مانگی تھی وہ تیار ہیں۔ زین نے فائل پکڑی اور سرسری نظر ڈالی۔ کام تو ٹھیک ہے لیکن تمہارا حلیہ میرے آفس کے معیار کے مطابق نہیں ہے۔ اس نے دراز سے ایک لفافہ نکالا اور میز پر پھینک دیا۔ یہ تمہارا ایڈوانس ہے، جاؤ اور کچھ ڈھنگ کے کپڑے خرید لو۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے کلائنٹس کو لگے کہ میں اپنی اسسٹنٹ کو اتنی تنخواہ بھی نہیں دیتا کہ وہ اچھا لباس پہن سکے۔ آئزہ نے اس لفافے کو دیکھا جیسے وہ کوئی آگ کا شعلہ ہو۔ اسے اس وقت ان پیسوں کی سخت ضرورت تھی، ماں کی دوائی کے لیے، گھر کے راشن کے لیے، مگر جس انداز میں وہ دیے گئے تھے اس نے آئزہ کی روح کو زخمی کر دیا۔ شکریہ سر، مگر مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ میں اپنی پہلی تنخواہ کا انتظار کروں گی، آئزہ نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ زین غصے سے اپنی کرسی سے اٹھا اور اس کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ ان کے درمیان فاصلہ بہت کم تھا۔ تمہاری یہ ایگو تمہیں بہت مہنگی پڑے گی مس عائزہ، مجھے پتہ ہے تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے۔ یہ منافقت کیوں؟ یہ منافقت نہیں ہے سر، یہ عزت نفس ہے۔ آپ کے لیے پیسہ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہوگا، میرے لیے یہ میری محنت کا صلہ ہے، اور جس صلے میں عزت نہ ہو وہ مجھے نہیں چاہیے۔ عائزہ یہ کہہ کر باہر نکل گئی تھی مگر اس بار وہ روئی نہیں تھی۔ زین ملک حیرت زدہ سا وہیں کھڑا رہ گیا تھا۔ عائزہ یہ کہہ کر باہر نکل گئی مگر اس بار وہ روئی نہیں تھی۔ زین ملک حیرت زدہ وہیں کھڑا رہ گیا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید وہ غلط تھا۔ اس نے زندگی بھر لوگوں کو پیسوں کے پیچھے بھاگتے دیکھا تھا مگر یہ لڑکی کچھ الگ تھی۔ شام کو جب آفس ختم ہوا تو موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ عائزہ بس اسٹاپ پر کھڑی بھیگ رہی تھی، اس کے پاس چھتری نہیں تھی اور نہ ہی ٹیکسی کے پیسے تھے۔ اچانک ایک چمکتی ہوئی کالی گاڑی اس کے پاس آ کر رکی۔ شیشہ نیچے ہوا تو اندر زین ملک بیٹھا تھا۔ بیٹھو، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، زین نے حکم دینے والے لہجے میں کہا۔ عائزہ نے انکار کرنا چاہا مگر بارش اتنی تیز تھی کہ انکار کرنا بے وقوفی ہوتی۔ وہ خاموشی سے پچھلے نشست پر بیٹھ گئی۔ پوری راہ خاموشی رہی مگر زین بار بار آئینے میں اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ وہ بارش میں بھیگی ہوئی بہت معصوم اور بکھری ہوئی لگ رہی تھی۔ جب گاڑی اس کی تنگ گلی کے باہر رکی تو زین نے حقارت سے اس علاقے کو دیکھا۔ تم یہاں رہتی ہو؟ جی، یہ میرا گھر ہے، عائزہ نے اترتے ہوئے کہا۔ شکریہ سر۔ عائزہ جیسے ہی گاڑی سے اتری اس کا پیر پھسلا، وہ گرتے گرتے بچی، مگر اس کے ہاتھ سے اس کا پرس گر گیا اور کھل گیا۔ زین نے دیکھا کہ پرس میں صرف چند سکے تھے اور ایک پرانی سی پرچی تھی جس پر دوائیوں کے نام لکھے تھے۔ عائزہ نے جلدی سے اپنا سامان سمیٹا اور اندر بھاگ گئی۔ زین وہیں کھڑا رہا۔ اس کے دل میں پہلی بار ایک عجیب سی ٹیس اٹھی تھی۔ وہ پرچی، وہ خالی پرس اور وہ ٹوٹا ہوا گھر، وہ سب کچھ بول رہا تھا۔ کیا میں واقعی اسے غلط سمجھ رہا تھا؟ زین نے خود سے سوال کیا۔ زین ملک اس رات سکون سے نہ سو سکا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار عائزہ کا وہ خالی پرس اور دوائیوں کی پرچی گھوم رہی تھی۔ اسے اپنے کہے ہوئے الفاظ، تلخ الفاظ کسی بوجھ کی طرح محسوس ہو رہے تھے۔ وہ اتنی تکلیف میں تھی مگر اس نے مجھ سے 1 روپیہ بھی نہیں مانگا تھا، اس نے سوچا اور بے اختیاری میں بیڈ سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ کھڑا ہوا۔ باہر بارش اب تھم چکی تھی مگر ٹھنڈی ہوا میں ایک اداسی تھی۔ اگلی صبح جب عائزہ آفس آئی تو اس کا چہرہ زرد تھا اور آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے واسے تھے۔ رات پر ماں کی تیمارداری اور پیسوں کی فکر نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ اپنی میز پر بیٹھی کام شروع ہی کر رہی تھی کہ مراد سیکریٹری اس کے پاس آیا۔ مس عائزہ، سر نے آپ کو بلایا ہے، مراد نے دھیمی آواز میں کہا۔ عائزہ نے گہرا سانس لیا، اپنے اعصاب کو مجتمع کیا اور زین کی کیبن کی طرف بڑھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ آج اگر زین نے پھر کوئی طنز کیا تو وہ شاید برداشت نہیں کر پائی۔ اندر داخل ہوتی اس نے دیکھا کہ زین کچھ سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ عائزہ کے آنے پر اس نے سر اٹھایا۔ اس بار اس کی نظروں میں وہ ہمیشہ والی سختی نہیں تھی۔ بیٹھو عائزہ۔ زین نے پہلی بار مس عائزہ کی بجائے صرف اس کا نام لیا۔ عائزہ حیرت سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ جی سر، کوئی خاص کام؟ زین نے میز پر ایک فائل رکھی تھی۔ یہ ایک نیا پروجیکٹ ہے، ہمیں ایک NGO کے لیے ڈونیشن ایونٹ ترتیب دینا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کی پوری ذمہ داری تم سنبھالو، زین نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اور اس کام کے لیے تمہیں کمپنی کی طرف سے ایک خاص الاؤنس دیا جا رہا ہے جو تمہاری تنخواہ سے الگ ہے۔ یہ تمہارا حق ہے کیونکہ تمہیں آفس سے باہر بھی بھاگ توڑ کرنی پڑے گی۔ اس نے ایک لفافہ عائزہ کی طرف بڑھایا۔ عائزہ نے شک بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ سر، کیا یہ واقعی الاؤنس ہے یا آپ میری مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ زین کے ماتھے پر ایک پل کے لیے شکن آئی تھی، پھر اس نے سنجیدگی سے کہا، یہ پروفیشنل ڈیل ہے، مجھے کام پرفیکٹ چاہیے، اس لیے میں اپنے ملازمین کو سہولیات دیتا ہوں، اسے اپنی ایگو کا مسئلہ مت بناؤ۔ عائزہ نے خاموشی سے لفافہ اٹھا لیا۔ اسے اس وقت عزت سے زیادہ اپنی ماں کی زندگی کی فکر تھی۔ شکریہ سر۔ شام کو عائزہ نے ہسپتال جا کر ماں کی دوائیاں لیں اور گھر کے لیے کچھ ضروری راشن خریدا۔ اس کے دل پر سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا تھا۔
اسے لگ رہا تھا کہ شاید زین ملک اتنا برا انسان نہیں ہے جتنا وہ ظاہر کرتا ہے، لیکن خوشیاں شاید عائزہ کی تقدیر میں زیادہ دیر نہیں ٹھہرتی تھیں۔ اگلے دن آفس میں ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا تھا۔ زین کے آفس کا ایک بہت اہم اور کانفیڈینشیل ڈیزائن لیک ہو گیا تھا اور وہ ایک حریف کمپنی کے پاس پہنچ چکا تھا۔ یہ کروڑوں کا نقصان تھا۔ زین غصے سے آگ بگولا ہو گیا تھا۔ اس نے پورے سٹاف کو ہال میں جمع کر لیا۔ یہ ڈیزائن صرف میرے اور میری اسسٹنٹ کے پاس تھا۔ مراد کے پاس بھی اس کی رسائی نہیں تھی۔ زین کی آواز ہال میں گونجی۔ سب کی نظریں عائزہ پر جم گئی تھیں۔ عائزہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ سر، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے تو وہ فائل اپنے دراز میں لاک کر کے رکھی تھی۔ اسی وقت آفس کا ایک اور ملازم جو عائزہ کی ترقی سے چلتا تھا آگے بڑھا اور بولا، سر کل میں نے عائزہ کو آفس کے بعد ایک انجان آدمی سے ملتے دیکھا تھا، وہ اسے کچھ دے رہی تھی۔ زین کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ اسے وہ لفافہ یاد آیا جو اس نے کل عائزہ کو دیا تھا۔ اسے لگا کہ عائزہ نے اس کی ہمدردی کا فائدہ اٹھایا ہے۔ اس کا پرانا شک پھر سے جاگ اٹھا۔ وہ عائزہ کے قریب آیا تو وہ سب ڈرامہ تھا، خودداری، عزت نفس، وہ سادگی، سب ایک ناٹک تھا تاکہ تم میرا بھروسہ جیت سکو اور پھر مجھے بیچ سکو۔ عائزہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ سر یقین کریں میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں کسی سے نہیں ملی۔ خاموش، زین چیخا، تم جیسی لڑکیاں واقعی پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ میں نے تم پر بھروسہ کر کے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی۔ ابھی اسی وقت یہاں سے نکل جاؤ، اور یاد رکھنا زین ملک اپنے دشمن کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ عائزہ نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے اپنا بیگ اٹھایا۔ اسے اپنی صفائی کا موقع بھی نہیں دیا گیا۔ وہ سب کی تصدیق آمیز نظروں کے درمیان سے گزرتی ہوئی باہر نکل گئی۔ باہر بارش پھر شروع ہو گئی تھی، مگر اس بار عائزہ کو سہارا دینے والی کوئی گاڑی نہیں آئی تھی۔ وہ سڑک کے کنارے بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی سچائی، اس کی محنت، سب ایک پل میں راکھ ہو گئی تھی۔ دوسری طرف زین اپنے کیبن میں بیٹھا چیزیں ادھر ادھر پھینک رہا تھا۔ اس کا دل اسے کہہ رہا تھا کہ کچھ غلط ہوا ہے، مگر اس کا دماغ اسے دھوکے کی کہانی سنا رہا تھا۔ خلوص دل سے جو کی جائے وہ بیوقوفی نہیں ہوتی۔ محبت میں کبھی کوئی بھی مجبوری نہیں ہوتی۔ تمہیں لگتا ہے ہم مطلب کی خاطر پاس آئے ہیں، مگر ہر ہاتھ پھیلانے والے کی نیت بری نہیں ہوتی۔ آفس سے نکالے جانے کے بعد عائزہ کے لیے جیسے زمین جیسے تنگ ہو گئی تھی۔ وہ بارش میں بھیگتی ہوئی گھر پہنچی۔ اس کا وجود کانپ رہا تھا، مگر دل سے اس سے بھی زیادہ لرز رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ گھر جا کر کیا بتائے گی۔ کیا وہ یہ کہے گی کہ اس پر چوری اور دھوکے کا الزام لگا ہے؟ عائزہ، تم اتنی جلدی آ گئی، اور یہ حال؟ کیا ہوا میری بچی؟ زبیدہ بیگم نے اسے دیکھتے ہوئے پریشانی سے پوچھا۔ عائزہ ماں کے قدموں میں گر گئی اور ان کے گھٹنوں پر سر چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ امی، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کوئی دھوکہ نہیں دیا۔ وہ ہچکیوں کے درمیان صرف اتنا ہی کہہ پا رہی تھی۔ اس دن اس چھوٹے سے گھر میں ماتم کا سما تھا۔ عائزہ کی نوکری چلی گئی تھی اور اس کے ساتھ ہی وہ سکون بھی چھن گیا تھا جو اسے کچھ دن پہلے ملا تھا۔ دوسری طرف زین ملک کا سکون بھی غارت ہو چکا تھا۔ آفس میں سب ڈر کے مارے سہمے ہوئے تھے کیونکہ زین کا غصہ ساتویں آسمان پر تھا۔ اس نے حریف کمپنی پر کیس کرنے کی تیاری کر لی تھی، مگر اس کے دل کے کسی کونے میں خلش سے تھی۔ اسے بار بار عائزہ کا روتا ہوا چہرہ یاد آ رہا تھا۔ وہ اتنی ہمت والی لڑکی تھی، وہ اتنی آسانی سے کیسے ٹوٹ گئی؟ زین نے سوچا۔ اس نے مراد کو بلا کر حکم دیا، عائزہ کے بارے میں مزید معلومات نکالو، مجھے اس کے ایک ایک قدم کی خبر ہونی چاہیے۔ کئی دن گزر گئے تھے۔ عائزہ نے دوسری جگہ نوکری ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، مگر زین ملک کی کمپنی سے بیڈ ریمارکس کے ساتھ نکالی گئی اس لڑکی کو کوئی بھی رکھنے کو تیار نہ تھا۔ گھر کے حالات بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ ہادی کے اسکول کی فیس واجب العادہ تھی اور ماں کی طبیعت دوبارہ بگڑ رہی تھی۔ ایک شام عائزہ اپنی ماں کی رپورٹ لے کر ہسپتال سے واپس آ رہی تھی کہ اچانک اسے سڑک کے کنارے لوگوں کا ہجوم نظر آیا۔ ایک کالی گاڑی بری طرح درخت سے ٹکرائی ہوئی تھی اور اس میں سے دھواں نکل رہا تھا۔ عائزہ کا دل کسی انہونی کے ڈر سے دھڑکنے لگا۔ وہ قریب پہنچی تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ گاڑی کا نمبر وہی تھا جس میں زین اسے گھر چھوڑنے آیا تھا۔ سر، زین سر، عائزہ چیخی۔ لوگ کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے اور ویڈیو بنا رہے تھے، مگر کوئی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ گاڑی کا دروازہ لاک تھا اور اندر زین بے ہوش پڑا تھا۔ اس کے ماتھے سے خون بہہ کر سفید شرٹ کو سرخ کر رہا تھا۔ عائزہ نے اپنی تمام تر طاقت جمع کی اور سڑک کنارے پر پڑا ایک بڑا سا پتھر اٹھا کر گاڑی کے شیشے پر مارا، جس سے شیشہ چکنا چور ہو گیا۔ اس کے اپنے ہاتھ زخمی ہو گئے، شیشے کے ٹکڑے اس کے ہتھیلیوں میں پیوست ہو گئے، مگر اسے درد محسوس نہیں ہوا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے دروازہ کھولا اور زین کو باہر نکالنے کی کوشش کی۔ کوئی میری مدد کریں پلیز، اس نے روتے ہوئے لوگوں سے التجا کی۔ کچھ لوگوں کو غیرت آئی اور انہوں نے زین کو گاڑی سے باہر نکالنے میں مدد کی۔ عائزہ نے فوراً ایک ٹیکسی روکی۔ اس کے پاس جو تھوڑے بہت پیسے بچے تھے وہ اس نے ٹیکسی والے کو دیے۔
اور زین کا سر اپنی گود میں رکھ کر اسے ہسپتال لے کر بھاگی۔ ہسپتال پہنچ کر عائزہ بدحواس ہو کر ڈاکٹروں کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب پلیز انہیں بچا لیں، انہیں کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ جب زین کو آپریشن تھیٹر لے جایا گیا تو عائزہ وہیں کوریڈور میں ٹھنڈے فرش پر بیٹھ گئی۔ اس کے اپنے ہاتھ سے خون رس رہا تھا، اس کا لباس مٹی اور خون سے لت پت تھا، مگر وہ مسلسل دعا کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد مراد اور زین کی فیملی کے کچھ لوگ وہاں پہنچ گئے۔ مراد نے جب عائزہ کو اس حال میں دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ عائزہ تم یہاں؟ عائزہ نے کچھ کہے بغیر صرف زین کے کمرے کی طرف اشارہ کیا اور اپنی چادر میں اپنا زخمی ہاتھ چھپا کر وہاں سے خاموشی سے نکل گئی۔ اسے زین کی ہمدردی نہیں چاہیے تھی، اسے بس اس کی زندگی کی فکر تھی۔ اگلی صبح جب زین کو ہوش آیا تو اس نے خود کو اسپتال کے کمرے میں پایا۔ ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ وہ ایک بہت بڑے حادثے سے بچ گیا ہے اور اسے ایک لڑکی یہاں لے کر آئی تھی۔ کون تھی وہ لڑکی؟ زین نے کمزور آواز میں پوچھا۔ ڈاکٹر نے ایک چھوٹا سا پرس زین کے حوالے کر دی، زین کے سامنے رکھا۔ وہ یہ پرس وہیں بھول گئی تھی، اس میں اس کا شناختی کارڈ بھی ہے۔ زین نے کانپتے ہاتھوں سے وہ پرس کھولا، اس میں وہی پرانی دوائیوں کی پرچی تھی اور چند سکے تھے اور عائزہ کا شناختی کارڈ تھا۔ زین کی آنکھوں سے آنسوؤں کا قطرہ نکل کر عائزہ کی تصویر پر گرا۔ اسی وقت مراد کمرے میں داخل ہوا۔ سر مجھے وہ CCTV فوٹیج مل گئی ہے جو اس دن آفس میں چوری ہوئی تھی۔ وہ عائزہ نہیں تھی سر، وہ IT ڈپارٹمنٹ کا لڑکا تھا جس نے آپ کا پاسورڈ ہیک کیا تھا۔ زین کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، اسے لگا جیسے کسی نے اس کے سینے پر پہاڑ رکھ دیا ہو۔ اس نے جس لڑکی کو ذلیل کر کے نکالا تھا، جس کی خودداری کو پیسوں کا نام دیا، اسی نے اپنی جان پر کھیل کر اس کی جان بچائی تھی۔ مراد مجھے عائزہ کے پاس لے چلو ابھی۔ زین نے بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کی مگر درد کی لہر نے اسے روک دیا۔ سر آپ کی حالت ابھی ٹھیک نہیں ہے، مراد نے اسے سنبھالتے ہوئے کہا۔ میری حالت کبھی ٹھیک نہیں ہوگی مراد جب تک میں اسے معافی نہ مانگ لوں۔ میں نے ایک فرشتے کو گنہگار سمجھا تھا۔ زین کی آواز میں وہ غرور ٹوٹ چکا تھا، وہاں صرف پچھتاوا تھا۔ کبھی ہم نے بھی سوچا تھا کہ ہم بے باک جیتے ہیں، مگر تمہاری ایک نظر نے ہمیں انسان کر ڈالا۔ بہت مغرور تھے ہم اپنی تنہائی کے عالم میں، تمہاری سادگی نے میرا ہر گمان بدل ڈالا۔ زین ملک کی زندگی کے وہ 2 دن ہسپتال میں کسی جہنم سے کم نہ تھے۔ اس کا جسم تو زخموں سے چور تھا ہی، مگر اس کی روح اس پچھتاوے تلے دبی جا رہی تھی جو اسے سانس نہیں لینے دے رہا تھا۔ جیسے ہی ڈاکٹروں نے اسے چلنے پھرنے کی اجازت دی، اس نے پہلا کام عائزہ کے گھر جانے کا کیا۔ زین اپنی عالیشان گاڑی میں اس تنگ گلی کے باہر پہنچا جہاں کبھی اس نے عائزہ کو حقارت سے دیکھا تھا۔ آج وہی گلی اسے کسی مقدس رستے کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے چلتا ہوا اس چھوٹے سے پوسیدہ مکان کے سامنے رکا اور لرزتے ہاتھوں سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ ہادی نے کھولا۔ زین کو دیکھ کر اس کے معصوم چہرے پر خوف آ گیا۔ آپ وہی ہیں جن کی وجہ سے آپ ہی روز روتی ہیں؟ زین کے دل پر جیسے کسی نے خنجر چلا دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا عائزہ باہر آ گئی۔ اس کے ہاتھ پر اب بھی پٹیاں بندھی تھیں اور چہرہ پہلے سے بھی زیادہ دبلا ہو گیا تھا۔ زین کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ ساکت رہ گئی۔ عائزہ، زین کی آواز ابھر آئی۔ عائزہ نے اپنی نظریں جھکا لیں اور سرد لہجے میں کہا، سر آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ میں نے کوئی فائل چوری نہیں کی، میں نے پہلے بھی کہا تھا۔ اب تو میرے پاس کھونے کو کچھ بھی نہیں رہا، پلیز ہمیں سکون سے رہنے دیں۔ زین ایک دم اس کے سامنے فرش پر بیٹھ گیا۔ ایک ایسا انسان جس نے کبھی کسی کے آگے سر نہیں جھکایا تھا، آج ایک قریب لڑکی کے قدموں میں بیٹھا اپنی غلطیوں کی معافی مانگ رہا تھا۔ مجھے مار لو عائزہ، مجھے ذلیل کر دو، مگر یہ مت کہو کہ میں یہاں تمہیں الزام دینے آیا ہوں، اس نے لرزتی آواز میں کہا۔ مجھے سب پتہ چل گیا ہے، وہ فائل، وہ سچائی اور وہ حادثہ۔ تم نے اپنی جان پر کھیل کر میری جان بچائی جبکہ میں نے تمہاری عزت پر وار کیا تھا۔ میں معافی کے قابل تو نہیں ہوں، مگر خدا کے لیے مجھے ایک موقع دو کہ میں اپنا گناہ دھو سکوں۔ عائزہ کی آنکھوں سے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور آنسو اس کے گالوں پر بہہ نکلے۔ سر، پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا، آپ نے میری محنت کو، میری سچائی کو پیسوں کا نام دیا تھا۔ وہ زخم ان ہاتھوں سے زیادہ گہرا تھا جو آپ کی گاڑی کے شیشوں نے مجھے دیے ہیں۔ اس نے اپنی پٹی بندھے ہاتھ دکھائے۔ عائزہ کے گھر کی دہلیز پر بیٹھا زین ملک، جو کبھی غرور کی علامت تھا، آج ایک عام انسان کی طرح اپنی خطاؤں کا بوجھ اٹھائے کھڑا تھا۔ عائزہ نے اس کی معافی سنی، اس کے آنسو بھی دیکھے، مگر اس کا دل اتنی جلدی پگھلنے والا نہیں تھا۔ اس نے جو ذلت سہی تھی وہ اتنی آسانی سے بھلائی نہیں جا سکتی تھی۔ سر، آپ کی معافی آپ کو مبارک ہو، عائزہ نے 2 ٹوک لہجے میں کہا۔ آپ نے اپنی جان بچانے کا شکریہ ادا کر دیا، پلیز آپ جائیے، میں آپ کو معاف کر بھی دوں تو وہ وقت واپس نہیں آئے گا جب آپ نے میری غیرت پر سوال اٹھایا تھا۔ زین کچھ کہنا چاہتا تھا مگر عائزہ نے دروازہ بند کر دیا۔ زین وہیں گلی میں ساکت کھڑا رہ گیا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ عائزہ کا دل جیتنے کے لیے اسے صرف لفظوں کی نہیں، عمل کی ضرورت ہے۔ اگلے ہی دن زین نے اپنی تمام تر طاقت اور اثر و رسوخ کا استعمال کیا۔ اس نے پولیس کی ایک ٹیم کے ساتھ آفس میں چھاپا مارا اور اس ملازم سہیل کو رنگے ہاتھوں پکڑوایا جس نے ڈیزائن چوری کیا تھا اور عائزہ پر الزام لگایا تھا۔
زین نے پورے اسٹاف کے سامنے سہیل کو گریبان سے پکڑا۔ تمہیں کیا لگا تھا تم ایک معصوم لڑکی کی عزت اچھالو گے اور میں خاموش رہوں گا؟ پولیس اسے لے جاؤ اور تب تک نہ چھوڑنا جب تک کہ اپنے جرم کا ایک ایک لفظ اعتراف نہ کر لے۔ اس کے بعد زین نے پورے آفس میں ایک نوٹس لگوایا جس میں عائزہ سے باقاعدہ معافی مانگی گئی تھی اور اسے اس کے عہدے پر دوبارہ بحال کرنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ 2 دن بعد زین خود عائزہ کے گھر پہنچا تھا۔ اس بار وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ شہر کے سب سے بڑے ڈاکٹر تھے۔ عائزہ، مجھے پتا ہے کہ تم مجھ سے ناراض ہو، مگر تمہاری ماں کی طبیعت میرے غصے سے زیادہ اہم ہے۔ پلیز انہیں ہسپتال منتقل کرنے دو، یہ میرا احسان نہیں، یہ میرا فرض ہے۔ عائزہ نے اپنی ماں کی بگڑتی حالت دیکھی اور بوجھل دل کے ساتھ اجازت دے دی۔ زین نے ذاتی طور پر زبیدہ بیگم کے علاج کی نگرانی کی اور ان کے لیے بہترین پرائیویٹ وارڈ کا انتظام کیا گیا۔ کئی دن ہسپتال اور گھر کے چکر کاٹنے کے بعد جب زبیدہ بیگم کی حالت سنبھلنے لگی تو ایک شام زین نے عائزہ کو ہسپتال کے کیفیٹیریا میں بلایا۔ عائزہ، میں جانتا ہوں تم دوبارہ آفس نہیں آنا چاہتی، مگر میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی قابلیت سے سب کے منہ بند کرو۔ میں نے تمہارے لیے ایک نئی پوزیشن ڈیزائن کی ہے، پروجیکٹ ڈائریکٹر۔ تم میری اسسٹنٹ نہیں، میری پارٹنر بن کر کام کرو گی۔ عائزہ نے کافی کا مگ ہاتھ میں پکڑا اور کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا، سر میں واپس آؤں گی مگر صرف اپنے بھائی اور ماں کے مستقبل کے لیے، ہمارے درمیان صرف کام کا رشتہ رہے گا۔ زین کے لبوں پر ایک اداس مسکراہٹ آئی، جیسا تم چاہو۔ آفس میں عائزہ کی واپسی کسی ملکہ کی طرح تھی۔ اب وہ اسسٹنٹ نہیں تھی بلکہ اس کے پاس اپنے اختیارات تھے۔ زین کا رویہ مکمل بدل چکا تھا۔ وہ جو کبھی حکم دیتا تھا ہر کام سے پہلے عائزہ کی رائے لیتا۔ ایک دن میٹنگ کے دوران عائزہ کی طبیعت کچھ ناساز تھی، وہ بار بار سر دبا رہی تھی۔ زین کی نظریں اس کے چہرے سے ہٹ ہی نہیں رہی تھیں۔ میٹنگ ختم ہوتے ہی زین نے سب کو باہر جانے کا اشارہ کیا اور خود عائزہ کے پاس پانی کا گلاس لے کر آیا۔ تم ٹھیک ہو عائزہ؟ اس کے لہجے میں ایسی فکر تھی جو عائزہ نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ میں ٹھیک ہوں سر، بس تھوڑا سر درد ہے، عائزہ نے فائلیں سمیٹتے ہوئے کہا۔ زین نے آہستہ سے اس کے ہاتھ سے فائلیں لے لیں۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ نہیں سر، میں چلی جاؤں گی، عائزہ نے ہمیشہ کی طرح انکار کیا۔ عائزہ کب تک بھاگو گی مجھ سے؟ زین نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی شدت تھی کہ عائزہ کے لیے نظریں چرانا مشکل ہو گیا۔ میں جانتا ہوں میں نے غلطی کی، میں جانتا ہوں میں نے تمہارا دل دکھایا، مگر کیا مجھے ایک بھی موقع نہیں ملے گا کہ میں تمہیں بتا سکوں کہ تم میرے لیے کیا ہو؟ عائزہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے خاموشی سے اپنا بیگ اٹھایا اور باہر نکل گئی، مگر اس بار اس کے دل میں غصہ نہیں بلکہ ایک عجیب سی ہلچل تھی۔ زین کے بدلے ہوئی شخصیت، اس کی خاموش محبت اور اس کی پرواہ آہستہ آہستہ عائزہ کے گرد بنی نفرت کی دیوار کو گرا رہی تھی۔ رات کو گھر پہنچ کر عائزہ نے دیکھا کہ زین نے ہادی کے لیے ڈھیروں کھلونے اور کتابیں بھیجی تھیں اور ماں کے لیے نایاب پھل۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی تو اس کی دعا میں پہلی بار زین کا نام شامل تھا۔ یا اللہ، اگر یہ انسان واقعی بدل گیا ہے تو میرے دل میں اس کے لیے جگہ بنا دے۔ ملک امپائرز میں اب فضا بدلی سی تھی۔ زین ملک جو کبھی صرف قوانین اور منافع کی بات کرتا تھا، اب اپنے ملازمین کی سہولیات کا بھی سوچنے لگا تھا۔ اس تبدیلی کی سب سے بڑی وجہ عائزہ تھی۔ ایک صبح جب عائزہ آفس پہنچی تو اس نے دیکھا کہ آفس کے باہر 3 نئی اور آرام دہ وینز کھڑی تھیں۔ وہ حیران ہوئی کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کی لڑکیاں اس کے گرد جمع ہو گئیں۔ عائزہ، تمہیں پتہ ہے سر نے آج سے تمام خواتین ملازمین کے لیے فری پک اینڈ ڈراپ کی سہولت شروع کر دی ہے، صبا نے خوشی سے چہکتے ہوئے بتایا۔ دوسری لڑکی مریم نے عائزہ کا ہاتھ تھام لیا۔ اور سچ تو یہ ہے عائزہ، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ جب سے تم واپس آئی ہو اور سر کو تمہاری جدوجہد کا پتہ چلا ہے، وہ بدل گئے ہیں۔ وہ اب سمجھتے ہیں کہ ایک ورکنگ وومن کے لیے ٹرانسپورٹ کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ ہم سب تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہیں۔ عائزہ کے چہرے پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اسے خوشی ہوئی کہ اس کی وجہ سے دوسری عورتوں کی زندگی آسان ہو رہی تھی۔ اسی دوران زین اپنے کیبن سے باہر نکلا۔ اس کی نظریں سب سے پہلے عائزہ پر پڑیں جو لڑکیوں کے بیچ گھری مسکرا رہی تھی۔ زین کے دل کو ایک عجیب سا سکون ملا۔ سب کو سہولت پسند آئی؟ زین نے قریب آ کر پوچھا۔ اس کا لہجہ پہلے جیسا کڑک نہیں تھا۔ بہت شکریہ سر، سب نے یک زبان ہو کر کہا۔ زین نے ایک نظر عائزہ پر ڈالی جس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ شکریہ میرا نہیں، عائزہ کا ادا کریں، کیونکہ اسی نے مجھے سکھایا ہے کہ احساس کیا ہوتا ہے۔ عائزہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ زین کی آنکھوں میں اس کے لیے وہی پرانی شدت تھی، مگر اب اس میں احترام اور محبت کا رنگ غالب تھا۔ دوپہر کے وقت زین نے عائزہ کو کیبن میں بلایا۔ وہ جب اندر گئی تو میز پر 2 لنچ باکس رکھے تھے۔ یہ کیا ہے سر؟ عائزہ نے حیرت سے پوچھا۔ آج میں کھانا گھر سے بنوا کر لایا ہوں، خاص طور پر تمہارے لیے اور تمہاری امی کے لیے کباب اور پلاؤ بنوایا ہے، زین نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ تمہارے لیے آفس اور گھر کی ذمہ داری ایک ساتھ سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے، اس لیے جب تک تمہاری امی مکمل ٹھیک نہیں ہو جاتی، تمہارے لنچ کی ذمہ داری میری ہے۔
آئزہ ٹھٹک گئی، سر اس کی ضرورت نہیں تھی۔ ضرورت ہے آئزہ۔ زین اس کے قریب آیا، اس کی پروقار شخصیت کی خوشبو آئزہ کے حواسوں پر چھانے لگی۔ تمہاری ماں کا علاج میں نے اپنی تسلی کے لیے کروایا، کیونکہ جس کرب سے تم گزر رہی تھی میں نہیں چاہتا کوئی اور گزرے۔ میں اس دنیا میں تنہا ہوں آئزہ، میرا کوئی گھر نہیں، صرف ایک بنگلہ ہے۔ کیا تم آج شام میرے ساتھ میرے اس گھر چلو گی؟ میں تمہیں اپنی ماں کی کچھ یادیں دکھانا چاہتا ہوں جو آج تک میں نے کسی کو نہیں دکھائیں۔ آئزہ کو انکار کا کوئی رستہ نظر نہیں آیا۔ زین کی آنکھوں میں چھپی تنہائی اور اس کی مسلسل پرواہ آئزہ کے دل میں جگہ بنا رہی تھی۔ ٹھیک ہے سر، میں چلوں گی، اس نے دبی آواز میں کہا۔ شام کو زین خود اسے ڈرائیو کر کے اپنے گھر لے گیا تھا۔ راستے میں گاڑی میں ہلکا سا میوزک چل رہا تھا، فضا بہت رومانوی تھی، مگر آئزہ خاموش تھی۔ آئزہ، کیا ابھی مجھ سے ڈر لگتا ہے؟ زین نے گاڑی چلاتے ہوئے کہا۔ آئزہ نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے جواب دیا، ڈر نہیں لگتا سر، بس یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ انسان اتنی جلدی بدل سکتا ہے۔ زین نے گاڑی ایک سائڈ پر روکی اور آئزہ کی طرف مڑا۔ اس نے آہستہ سے آئزہ کا وہ ہاتھ تھاما جس پر اب بھی زخم کا ہلکا سا نشان تھا۔ زخم جب گہرا ہونا آئزہ تو بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ تمہارے ان زخموں نے میرے اندر کے اس مغرور زین ملک کو مار دیا ہے جس نے اعتبار کرنا چھوڑ دیا تھا۔ میں بدلنا نہیں چاہتا تھا، مگر تمہاری سچائی نے مجھے مجبور کر دیا۔ آئزہ نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش نہیں کی۔ اسے پہلی بار زین کے لمس میں وہ تحفظ محسوس ہوا جس کی وہ برسوں سے متلاشی تھی۔ زین کے عالیشان مگر خاموش بنگلے میں داخل ہوتے ہی آئزہ کو ایک عجیب سی اداسی کا احساس ہوا۔ وہاں ہر چیز قیمتی تھی مگر زندگی کی رونق غائب تھی۔ زین اسے ایک کمرے میں لے گیا جہاں اس کی ماں کی ایک بڑی سی تصویر لگی تھی۔ یہ میری ماں تھی آئزہ۔ ان کے جانے کے بعد اس گھر میں کوئی عورت نہیں آئی۔ آج تمہیں یہاں دیکھ کر لگ رہا ہے جیسے اس در و دیوار کو کوئی پہچان مل گئی ہو۔ زین کی آواز بھر آئی تھی۔ آئزہ نے اس تصویر کو دیکھا اور پھر زین کو جس کی آنکھوں میں ایک چھوٹے بچے جیسی محرومی تھی۔ واپسی پر جب زین نے اسے گھر کے دروازے پر اتارا تو ایک چھوٹا سا تحفہ دیا۔ یہ کیا ہے؟ آئزہ نے پوچھا۔ کھول کر دیکھ لینا۔ زین نے گہری نظر اس پر ڈالی اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ آئزہ نے کمرے میں جا کر پیکٹ کھولا تو اس میں ایک بہت خوبصورت گھڑی تھی۔ اس کے پیچھے لکھا تھا، تمہارا ہر پل اب میرا ہے۔ آئزہ کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے وہ گھڑی سینے سے لگا لی۔ اب اسے اعتراف کرنا ہی تھا کہ وہ زین ملک کی محبت میں کی قید میں آ چکی ہے۔ زین ملک کی زندگی باہر سے جتنی چمکدار تھی اندر سے اتنی ہی تاریک اور ویران تھی۔ آئزہ کو آہستہ آہستہ سمجھ آ رہا تھا کہ زین اتنا سخت دل کیوں بنا۔ اسے پتہ چلا کہ زین نے بہت چھوٹی عمر میں اپنی ماں کو کھو دیا تھا، اور اس کے والد جو صرف کاروبار کو سمجھتے تھے انہوں نے زین کو کبھی وہ ممتا یا باپ کی شفقت نہیں دی جس کی اسے ضرورت تھی۔ زین نے بچپن سے صرف یہی سیکھا تھا کہ لوگ آپ کے پاس صرف آپ کی حیثیت اور پیسے کی وجہ سے آتے ہیں۔ ایک رات جب آفس کا کام ختم ہو چکا تھا، آئزہ نے دیکھا کہ زین اپنے کیبن میں سر جھکائے بیٹھا ہے۔ باہر بارش ہو رہی تھی، وہی بارش جو زین کو ہمیشہ اداس کر دیتی تھی۔ آئزہ خاموشی سے اندر گئی اور میز پر کافی کا مگ رکھا۔ سر آپ گھر نہیں گئے؟ زین نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں وہ ہمیشہ والا روب نہیں تھا بلکہ ایک گہری اداسی اور تھکن تھی۔ گھر؟ آئزہ، جس گھر میں کوئی آپ کا انتظار کرنے والا نہ ہو اسے گھر نہیں کہتے، صرف ایک عالیشان عمارت کہتے ہیں۔ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ آئزہ کا دل تڑپ اٹھا تھا۔ اس نے پہلی بار زین کی اس تنہائی کو محسوس کیا تھا۔ سر ایسا نہیں ہے، آپ کے پاس اتنے ملازمین ہیں، اتنے لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں۔ زین تلخی سے مسکرایا۔ وہ میری عزت نہیں کرتے آئزہ، وہ اس کرسی کی عزت کرتے ہیں۔ میرے والد نے مرتے وقت مجھ سے کہا تھا کہ زین، کبھی کسی پر اعتبار مت کرنا، دنیا صرف مطلب پرست ہے۔ میں نے اسی سبق کو اپنی زندگی بنا لیا تھا، اسی لیے جب تم آئیں تو مجھے لگا تم بھی ویسے ہی ہو جیسے باقی سب۔ زین خاموش ہو گیا اور کھڑکی کے باہر اندھیرے کو دیکھنے لگا۔ آئزہ نے ہمت کی اور اس کے پاس جا کر کھڑی ہوئی۔ سر، اعتبار ٹوٹنے کا دکھ میں سمجھ سکتی ہوں، لیکن ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا۔ آپ نے مجھے غلط سمجھا تھا مگر میں نے تو آپ کو معاف کر دیا ہے۔ کہ آپ خود کو معاف نہیں کریں گے؟ زین نے مڑ کر آئزہ کو دیکھا۔ آئزہ، کیا تم جانتی ہو جس دن تم نے میری جان بچائی اس دن مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ کوئی میرے لیے بغیر کسی مطلب کے بھی اپنی جان خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ میں اپنی پوری زندگی کی دولت تمہارے ان زخموں پر بانٹ دوں تو بھی تمہارا احسان کم نہیں ہوگا۔ اگلے دن زین نے آفس کے تمام خواتین کے لیے جو پک اینڈ ڈراپ کی سہولت شروع کی تھی اس کے ساتھ ساتھ اس نے ایک اور بڑا اعلان کیا۔ اس نے آفس میں ایک ڈے کیئر سینٹر بنوانے کا حکم دیا تاکہ وہ خواتین جو اپنے چھوٹے بچوں کو گھر چھوڑا کر آتی ہیں وہ سکون سے کام کر سکیں۔ آفس کے تمام خواتین خوشی سے نہال تھیں۔ مریم اور صبا آئزہ کے پاس آئیں اور اسے گلے لگا لیا۔ آئزہ، تم یقیناً ایک فرشتہ ہو، تمہاری وجہ سے سر اب ایک انسان بن گئے ہیں، اب ہمیں بچوں کی فکر نہیں ہوگی۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ زین ملک اتنا رحم دل بھی ہو سکتا ہے۔ آئزہ کی نظریں دور کھڑے زین سے ٹکرائیں جو ایک کونے میں کھڑا مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ میں آئزہ کے لیے ایک شکریہ تھا، ایک اعتراف تھا کہ اس کی تنہائی اب ختم ہو رہی ہے۔ شام کو جب زین آئزہ کو گھر چھوڑنے گیا تو اس نے گاڑی اس کے گھر کے باہر روکی۔
خاموشی کا ایک طویل لمحہ ان دونوں کے درمیان حائل تھا، جسے توڑنے کے لیے زین نے اپنی جیب سے وہی پرانی اور دھندلی سی تصویر نکالی جسے وہ ہر وقت اپنے پاس رکھتا تھا۔ اس نے تصویر عائزہ کی طرف بڑھا لی۔ عائزہ نے تصویر پر نظر ڈالی۔ یہ وہی شفیق چہرہ تھا جسے وہ زین کے بنگلے میں دیکھ چکی تھی۔ تمہیں پتہ ہے عائزہ، زین کی آواز میں ایک لرزش تھی، اس گھر بنگلے میں وہ بڑی سی تصویر تو صرف دیوار کی زینت ہے، مگر میرا اصل سرمایہ یہ چھوٹی سی تصویر ہے۔ بچپن سے لے کر آج تک جب بھی میں خود کو اکیلا محسوس کرتا تھا، میں اسے دیکھ کر خود سے باتیں کر لیتا تھا۔ آپ کی آنکھیں بالکل ان جیسی ہیں، عائزہ نے دھیمی آواز میں کہا۔ زین کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ تمہاری سادگی اور تمہارا خلوص مجھے اکثر ان کی یاد دلاتا ہے، اسی لیے شاید میں چاہ کر بھی تمہیں خود سے دور نہیں کر پایا۔ عائزہ نے تصویر اسے واپس دی تو زین نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ عائزہ، میں اکیلا ہوں، بہت اکیلا۔ کیا تم اس تنہائی کو ختم کرنے میں میرا ساتھ دو گی؟ میں جانتا ہوں میں نے تمہارا دل دکھایا ہے، میں جانتا ہوں کہ میں تمہارے قابل نہیں ہوں، مگر میں تمہارے بغیر ادھورا ہوں۔ عائزہ کا دل دھک 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 کرنے لگا۔ اس نے زین کی آنکھوں میں وہ تڑپ دیکھی جو برسوں کی تنہائی کا نتیجہ تھی۔ اس نے فوراً ہاں نہیں کہا، مگر اس نے اپنا ہاتھ بھی پیچھے نہیں ہٹایا تھا۔ سر، اعتبار بننے میں وقت لگتا ہے، عائزہ نے حیا سے نظریں جھکا کر کہا تھا۔ زین کے چہرے پر ایک روشن مسکراہٹ آئی۔ میں پوری زندگی انتظار کروں گا عائزہ، بس تم میرے ساتھ رہنا۔ کبھی تنہائی کا دکھ بانٹ کر دیکھو تو جانو گے کہ اس ویران دل میں کتنے سائے رقص کرتے ہیں۔ تمہارا ساتھ ملا ہے تو اب یہ لگ رہا ہے کہ جیسے بنجر زمین پر بادل برس پڑے ہیں۔ اگلی صبح جب عائزہ آفس پہنچی تو فضا میں ایک عجیب سے خوشگواریت تھی۔ آفس کی وہی راہداریاں جو کبھی اسے اجنبی اور خوفناک لگتی تھیں، آج اسے اپنائیت کا احساس دے رہی تھیں۔ اس کی میز پر ایک چھوٹا سا سفید گلدستہ رکھا تھا جس کے ساتھ ایک کارڈ تھا، تمہاری مسکراہٹ میرے دن کا بہترین آغاز ہے، زیڈ۔ عائزہ کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ کے اس نے گلدستہ اٹھا کر محسوس کیا تو اس میں سے بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی۔ اسی وقت زین اپنے کیبن سے باہر نکلا۔ وہ آج نیلے رنگ کے سوٹ میں بہت پرکشش لگ رہا تھا۔ گلدستہ پسند آیا؟ زین نے قریب آ کر دھیمی آواز میں پوچھا۔ عائزہ نے سر جھکا کر اس بات میں سر ہلایا۔ شکریہ سر۔ سر نہیں عائزہ، کیا اب ہم اس رشتے سے باہر نہیں نکل سکتے؟ زین کی آواز میں ایک التجا تھی۔ عائزہ نے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی سن نہ لے، پھر شرماتے ہوئے بولی، آفس میں تو آپ میرے باس ہی رہیں گے نا؟ زین ہلکا سا ہنسا۔ ٹھیک ہے، آفس کے باہر کا وقت میرا ہوگا۔ آج ہم تمہاری امی کو لینے ہسپتال جائیں گے، ڈاکٹر نے انہیں ڈسچارج کر دیا ہے۔ ہسپتال پہنچ کر زین نے تمام اخراجات پہلے ہی ادا کر دیے تھے۔ جب زبیدہ بیگم کو ویل چیئر پر باہر لایا گیا تو زین خود آگے بڑھا اور انہیں سہارا دے کر گاڑی میں بٹھایا۔ زبیدہ بیگم نے زین کے سر پر ہاتھ رکھا اور ڈھیروں دعائیں دیں۔ بیٹا، تم نے میری بچی کا اور میرا بہت خیال رکھا ہے، اللہ تمہیں بہت خوش رکھے، زبیدہ بیگم نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ زین نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ خالہ، یہ میرا فرض تھا، عائزہ نے جو میرے لیے کیا اس کا صلہ تو میں کبھی دے ہی نہیں سکتا۔ اس نے ایک نظر عائزہ پر ڈالی جو زین کے اپنائیت کو دیکھ کر جذباتی ہو رہی تھی۔ گھر پہنچ کر زین نے نہ صرف راشن کا انتظام کیا بلکہ ہادی کے لیے ایک نیا لیپ ٹاپ بھی لایا تاکہ وہ اپنی پڑھائی بہتر طریقے سے کر سکے۔ عائزہ اسے روکنا چاہتی تھی مگر زین کی آنکھوں میں کی سنجیدگی دیکھ کر وہ خاموش ہو گئی۔ کچھ دن بعد آفس میں ایک بہت بڑی کامیابی ملی تھی۔ عائزہ نے جس پروجیکٹ پر محنت کی تھی وہ بین الاقوامی سطح پر منظور ہو گیا تھا۔ پورے آفس میں خوشی کا سما تھا۔ شام کو جب سب چلے گئے تو زین نے عائزہ کو آفس کی چھت روف ٹاپ پر بلایا۔ وہاں زین نے ایک چھوٹا سا کینڈل لائٹ ڈنر ترتیب دیا تھا۔ آسمان پر تارے چمک رہے تھے اور ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ عائزہ اوپر پہنچی تو وہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ سب کس لیے؟ ہماری کامیابی کے لیے، اور اس لیے کہ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میری زندگی کا سب سے بڑا پروجیکٹ تم ہو۔ زین نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے کرسی پر بٹھایا۔ کھانا کھاتے ہوئے زین نے اسے بتایا کہ وہ کتنا تنہا محسوس کرتا تھا اور کیسے عائزہ کی سچائی نے اسے ایک نئی زندگی دی ہے۔ عائزہ، میں نے زندگی بھر صرف سودے کیے ہیں مگر تمہارے ساتھ میں ایک عہد کرنا چاہتا ہوں، ایسا عہد جو کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ اس نے ایک خوبصورت انگوٹھی نکالی۔ میں جانتا ہوں میں نے ماضی میں بہت غلطیاں کیں مگر میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارا ہر آنسو میری آنکھ سے نکلے گا اور تمہاری ہر خوشی میری زندگی کا مقصد ہوگی۔ کیا تم میری ہمسفر بنو گی؟ عائزہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے زین کی آنکھوں میں وہ سچائی دیکھی جس کی وہ ہمیشہ سے قائل تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ زین کے ہاتھ میں دے دیا۔ ہاں زین، میں آپ کا ساتھ دوں گی، اب آپ تنہا نہیں ہیں۔ زین نے اس کے ہاتھ پر بوسہ دیا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس رات لاہور کی بلند و بالا عمارتوں کے سائے میں دو دل ایک دوسرے سے ہمیشہ کے لیے جڑ گئے تھے۔ عائزہ نے جس پروجیکٹ پر رات دن ایک کر کے محنت کی تھی وہ بین الاقوامی سطح پر منظور ہو گیا تھا۔ یہ نہ صرف کمپنی کے لیے ایک بہت بڑی جیت تھی بلکہ عائزہ کی قابلیت کا لوہا منوانے والا دن بھی تھا۔
اگلے دن جب زین اور عائزہ ایک ساتھ آفس میں داخل ہوئے تو ان کے چہروں کی چمک اور اعتماد سب کچھ بیان کر رہا تھا۔ تمام خواتین ملازمین خوشی سے نہال ان کے جمع ہو گئی تھیں۔ مریم نے آگے بڑھ کر عائزہ کو گلے لگایا۔ مبارک ہو عائزہ، ہمیں پتہ تھا کہ تمہاری محنت رنگ لائے گی، اور سر ہمیں یہ بھی پتہ تھا کہ ایک دن آپ کو عائزہ کی قدر ضرور ہوگی۔ آپ نے اس کی قابلیت پر بھروسہ کیا تھا اور آج ہم سب اسی مقام پر ہیں۔ صبا نے شرارت سے کہا، آج تو ڈبل خوشی کا دن ہے، کمپنی کی کامیابی کا اور عائزہ کی واپسی کا صحیح صلہ بھی۔ زین نے سب کی طرف دیکھا، اس کی نظروں میں عائزہ کے لیے فخر تھا اور لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ۔ اس نے بلند آواز میں اعلان کیا، آج کی یہ کامیابی صرف کمپنی کی نہیں، عائزہ کی سچائی اور جنون کی کامیابی ہے۔ اس سے خوشی میں آج پورے آفس کے لیے مٹھائی اور کل کی چھٹی کا اعلان کیا جاتا ہے، کیونکہ آج میری زندگی کا سب سے خوش نصیب دن ہے کہ مجھے عائزہ جیسی باصلاحیت پارٹنر ملی۔ پورے آفس میں تالیاں گونج اٹھیں، مگر عائزہ کی نظریں صرف زین پر تھیں، جس نے آج سب کے سامنے اسے وہ مقام دیا تھا جس کا اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ اب اس کا صرف باس نہیں بلکہ اس کی ہمت اور اس کی کائنات بن چکا تھا۔ زین اور عائزہ کی زندگی اب ایک خوبصورت خواب کی طرح گزر رہی تھی۔ شادی کی تاریخ طے ہو چکی تھی اور ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ بڑے درختوں پر ہوائیں بھی تیز چلتی ہیں۔ زین ملک کی کامیابی اور اس کی بدلی ہوئی شخصیت سے جلنے والے اب بھی گھات لگائے بیٹھے تھے۔ ایک شام جب عائزہ آفس سے تھوڑی دیر سے نکلی تو اس نے دیکھا کہ زین ابھی تک میٹنگ میں مصروف ہے۔ اس نے سوچا کہ وہ خود ہی گھر چلی جائے گی تاکہ ہادی کو اس کی پسندیدہ آئس کریم لے کر دے سکے۔ جب وہ گھر پہنچی تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ عائزہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ امی، ہادی، اس نے پکارا مگر اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ وہ تیزی سے کمرے میں گئی تو دیکھا کہ زبیدہ بیگم بے ہوش فرش پر پڑی تھیں اور ہادی کا اسکول بیگ بکھرا ہوا تھا۔ عائزہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے بھاگ کر اپنی ماں کو ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ امی، اٹھیں امی، کیا ہوا ہے؟ ہادی کہاں ہے؟ عائزہ روتے ہوئے پکار رہی تھی۔ زبیدہ بیگم نے بمشکل آنکھیں کھولیں اور لرزتی ہوئی آواز میں بولی، بیٹا کچھ لوگ آئے تھے، انہوں نے ہادی کو زبردستی اٹھایا، میں نے روکا تو انہوں نے مجھے دھکا دے دیا۔ اسی وقت عائزہ کے فون پر ایک انجان نمبر سے میسج آیا، اگر اپنے بھائی کو زندہ دیکھنا چاہتی ہو تو زین ملک کو کہو کہ وہ شہریار کے خلاف تمام کیسز واپس لے لے، ورنہ ہادی کی لاش تمہارے گھر کی دہلیز پر ہوگی۔ عائزہ کے ہاتھ سے فون گر گیا۔ شیریار؟ اسے یاد آیا کہ یہ وہی انسان تھا جس نے سالوں پہلے زین کے والد کو دھوکہ دیا تھا اور زین نے اسے جیل بھجوایا تھا۔ وہ ابھی کچھ دن پہلے ہی ضمانت پر باہر آیا تھا۔ عائزہ نے فوراً زین کو کال کی۔ زین اس وقت میٹنگ سے نکلا ہی تھا کہ عائزہ کی ہچکیوں نے اسے ساکت کر دیا۔ زین، ہادی کو لے گئے وہ لوگ، شیریار نے اسے اغوا کر لیا ہے۔ زین کے ماتھے پر غصے کی رگیں تنائی تھیں، اس کی آنکھیں خون آلود ہو گئیں۔ عائزہ تم ہمت مت ہارنا، میں ابھی آ رہا ہوں، ہادی کو کچھ نہیں ہوگا، میں اس شیریار کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ زین نے اپنی سیکیورٹی ٹیم کو الرٹ کیا اور پولیس کے بجائے اپنے پرانے ذرائع استعمال کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ پولیس کے آنے سے ہادی کی جان کو خطرہ ہو سکتا تھا۔ وہ عائزہ کے گھر پہنچا جہاں عائزہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ زین نے اسے سہارا دیا اور سینے سے لگا لیا۔ عائزہ میری طرف دیکھو، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تمہارا ہر آنسو میری آنکھ سے نکلے گا۔ میں ہادی کو واپس لاؤں گا، چاہے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ زین کو ایک اور کال آئی۔ شیریار کا کہا فون میں گونجا۔ زین ملک بڑا عاشق بنتا ہے نا، اگر اپنے سالے کو بچانا ہے تو اکیلے شہر کے باہر والے پرانے گودام ویئر ہاؤس میں آ جاؤ۔ اگر پولیس کو خبر کی تو اس معصوم بچے کی چیخیں بھی تمہیں سنائی نہیں دیں گی۔ زین نے فون بند کیا اور ایک گہرا سانس لیا۔ اس نے اپنی جیکٹ میں ایک چھوٹا سا پستول چھپایا۔ زین پلیز اکیلے مت جائیں، وہ لوگ خطرناک ہیں۔ عائزہ نے اس کا ہاتھ تھام کر التجا کی۔ زین نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، اس کی نظروں میں اس وقت موت کا رقص تھا۔ عائزہ، جس انسان نے میری زندگی کی واحد خوشی کو چھیننے کی کوشش کی ہے، اسے اب دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ تم امی کے پاس رہو، میں ہادی کو لے کر ہی واپس آؤں گا۔ تیری محبت کی حفاظت کچھ اس طرح کریں گے ہم کہ جب بھی اٹھے گی تیرے خلاف کوئی انگلی تو اس سے پہلے اپنا لہو نچھاور کریں گے ہم۔ رات کے اندھیرے میں زین اس پرانے گودام کے سامنے پہنچا جہاں دور دور تک سناٹا تھا۔ اندر سے ہادی کے رونے کی دبی دبی آوازیں آ رہی تھیں۔ زین اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ ہادی ایک کرسی سے بندھا ہوا تھا اور شیریار اپنے مسلح گنڈوں کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ خوش آمدید زین ملک، آخرکار تم میرے جال میں آ ہی گئے، شیریار نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ بچے کو چھوڑ دو شیریار، تمہارا مقابلہ مجھ سے ہے، اس معصوم سے نہیں۔ زین کی آواز میں وہ گرج تھی جس سے دیواریں لرز اٹھیں۔ مقابلہ تو ابھی شروع ہوا ہے زین، شیریار نے اپنے کنڈوں کو اشارہ کیا۔ مارو اسے، اتنا مارو کہ اسے اپنی موت کی دعا مانگنی پڑے۔ زین اکیلا تھا مگر اس وقت اس کے اندر ایک زخمی شیر چھپا ہوا تھا۔ اس نے ایک کے بعد ایک کنڈے کو پچھاڑنا شروع کر دیا۔ اسے چوٹیں لگ رہی تھیں، اس کا چہرہ خون سے لت پت ہو گیا تھا مگر اس کی نظریں صرف ہادی پر تھیں۔
جب شہریار نے دیکھا کہ اس کے آدمی مر رہے ہیں تو اس نے پستول ہادی کے سر پر رکھ دی۔ رک جاؤ زین، ورنہ میں اسے گولی مار دوں گا۔ زین وہیں رک گیا تھا، اس کا سانس پھول رہا تھا مگر آنکھوں میں چنگاریاں تھیں۔ اگر اسے خراش بھی آئی شہریار، تو میں تمہیں وہ موت دوں گا جو تاریخ یاد رکھے گی۔ اسی لمحے گودام کے پیچھے سے پولیس کی گاڑیوں کے سائرن سنائی دیے۔ عائزہ نے خاموشی سے پولیس کو مطلع کر دیا اور وہ زین کے پیچھے وہاں پہنچ گئے تھے۔ شہریار بوکھلا گیا تھا اور اسی بوکھلاہٹ میں زین نے موقع پا کر اس پر چھپٹا مارا اور پستول اس کے ہاتھ سے گرا دی۔ ایک زوردار دھماکے کے ساتھ گولی چلی مگر وہ کسی کو نہیں لگی۔ پولیس اندر داخل ہو گئی اور گنڈوں کو گرفتار کر لیا۔ زین نے بھاگ کر ہادی کی رسیاں کھولی اور اسے گلے سے لگا لیا۔ ہادی ڈر کے مارے کانپ رہا تھا۔ بھائی، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ اب سب ٹھیک ہے ہادی، تمہارا بھائی یہاں ہے۔ زین نے اسے اٹھایا اور باہر لے آیا جہاں عائزہ پہلے سے موجود تھی۔ عائزہ نے جب ہادی کو صحیح سلامت دیکھا تو وہ اسے چمٹ گئی اور زاروں کے تار رونے لگی۔ پھر اس نے زین کو دیکھا جو خون میں نہایا ہوا تھا مگر اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ عائزہ بھاگ کر اس کے پاس گئی اور اس کے زخمی چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ زین، آپ ٹھیک تو ہیں؟ زین نے اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ میں نے کہا تھا نا عائزہ، میں اپنی کائنات کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اس رات خوف کے سائے چھٹ گئے تھے اور ان کی محبت نے ایک اور بڑی آزمائش فتح کر لی تھی۔ ہادی کی اغوا کے واقعے نے زین اور عائزہ کے رشتے کو فولاد کی طرح مضبوط کر دیا تھا۔ عائزہ کی ماں زبیدہ بیگم اب زین کو صرف اپنی بیٹی کے ہونے والا شوہر نہیں بلکہ اپنا بیٹا مانتی تھیں۔ شادی کا دن آن پہنچا تھا۔ زین ملک جو کبھی سادگی اور جذبات سے دور بھاگتا تھا آج اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی کو دھوم دھام سے منانا چاہتا تھا۔ پورا ملک ہاؤس پر کی کمکموں سے جگمگا رہا تھا۔ پھولوں کی مہک اور شہنائیوں کی گونج سے ہر طرف رونق تھی۔ عائزہ سرخ رنگ کے بھاری عروسی جوڑے میں کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر حیا کی لالی تھی اور آنکھوں میں ان تمام تلخ اور شیریں یادوں کا عکس جنہوں نے اسے آج اس مقام تک پہنچایا تھا۔ دوسری طرف زین سفید شیروانی اور کلا پہنے بے صبری سے عائزہ کا انتظار کر رہا تھا۔ جب قاضی صاحب نے نکاح پڑھایا اور عائزہ نے لرزتی آواز میں قبول ہے کہا تو زین کو لگا جیسے اس کی برسوں کی تنہائی اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے۔ نکاح کے فوراً بعد زین عائزہ کے پاس آیا۔ اس نے سب کے سامنے عائزہ کے ماتھے پر بوسہ دیا اور ایک خوبصورت ڈائمنڈ سیٹ اسے پہناتے ہوئے سرگوشی کی۔ آج سے تم صرف میری اسسٹنٹ نہیں، میری ملکہ ہو عائزہ۔ رخصتی کا وقت سب سے زیادہ جذباتی تھا۔ زبیدہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر یہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ اطمینان کے تھے۔ جب عائزہ اپنی ماں کے گلے لگ کر رونے لگی تو زین آگے بڑھا اور زبیدہ بیگم کا ہاتھ تھام لیے۔ امی، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ آپ کی بیٹی آپ سے دور نہیں جا رہی بلکہ آپ اور ہادی بھی ہمارے ساتھ اسی گھر میں رہیں گے، زین نے سنجیدگی سے کہا۔ عائزہ نے حیرت سے سر اٹھایا۔ زین، آپ کی کیا کہہ رہے ہیں؟ زین نے مسکرا کر عائزہ کی آنکھیں پونچھی۔ عائزہ، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں اس دنیا میں اکیلا ہوں۔ اس بڑے گھر کو ایک خاندان کی ضرورت ہے اور میری خوشی تمہارے اپنوں کے بغیر ادھوری ہے۔ آج سے امی اور ہادی اس گھر میں رہیں گے جہاں ہم رہیں گے۔ ہادی کا ایڈمیشن میں نے شہر کے بہترین اسکول میں کروا دیا ہے اور امی کے لیے میں نے گھر میں ایک چھوٹا سا میڈیکل روم بنوایا ہے جہاں نرس ان کی دیکھ بھال کرے گی۔ زبیدہ بیگم نے زین کو دعاؤں سے نہال کر دیا۔ عائزہ کی آنکھوں میں فخر کی چمک تھی۔ اسے یقین ہو گیا کہ اس نے دنیا کے بہترین انسان کو اپنا جیون ساتھی چنا ہے۔ رخصتی کی تمام رسمیں مکمل ہو چکی تھیں۔ زبیدہ بیگم اور ہادی اپنے نئے کمروں میں سکون سے سو رہے تھے مگر ملک ہاؤس کے سب سے بڑے اور عالی شان کمرے میں ابھی زندگی کی ایک نئی شروعات ہونا باقی تھی۔ عائزہ بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی۔ سرخ عروسی جوڑے کے بھاری کام اور زیورات نے اسے تھکا دیا تھا مگر اس سے زیادہ اس کے دل کی دھڑکنیں اسے بے چین کر رہی تھیں۔ کمرہ گلاب کے پھولوں اور سندل کی دھیمی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور عائزہ نے لاشعوری طور پر اپنا گھونگھٹ مزید تھوڑا نیچے کر لیا۔ زین کے قدموں کی چاپ قریب آئی اور پھر وہ اس کے بالکل سامنے آ کر رک گیا۔ عائزہ، زین کی آواز میں وہ روب نہیں تھا بلکہ ایک ایسی نرمی تھی جو عائزہ کے وجود میں سرایت کر گئی ہو۔ زین نے آہستہ سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ اس کی عائزہ کی نیچی نظریں، لرزتی ہوئی پلکیں اور حیا سے دمکتا چہرہ دیکھ کر زین جیسے اپنی دھڑکنیں بھول گیا۔ اس نے عائزہ کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے ساتھ بالکنی کی طرف لے آیا جہاں چاند کی ٹھنڈی روشنی بکھری ہوئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے، زین نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، جس دن تم نے پہلی بار میرے کیبن میں قدم رکھا تھا میں نے سوچا تھا کہ تم بھی ان سب لڑکیوں جیسی ہو جو صرف میرے عہدے سے متاثر ہوتی ہیں۔ میں نے تمہیں توڑنے کی کوشش کی، تمہاری خودداری کو پرکھا مگر تم تو وہ موم نکلی جس نے میری زندگی کی تمام تلخیوں کو پگھلا دیا۔ عائزہ نے نظریں اٹھا کر زین کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی اور مجھے لگتا تھا کہ آپ ایک پتھر دل انسان ہیں جسے دوسروں کے دکھ محسوس نہیں ہوتے، مگر جب میں نے آپ کی تنہائی دیکھی تو میرا دل چاہا کہ میں آپ کی تمام اداسیوں کو سمیٹ لوں۔ زین مسکرایا اور اس کے چہرے پر بکھری زلف کو کان کے پیچھے اڑسا۔
مجھے تم سے محبت تب نہیں ہوئی جب تم نے میری جان بچائی عائزہ، مجھے تم سے محبت تب ہوئی جب تم نے میرے طنز اور میری بدگمانی کے باوجود اپنی سچائی نہیں چھوڑی۔ تم نے مجھے زین ملک سے ایک انسان بنا دیا۔ اس نے عائزہ کے دونوں ہاتھوں پر بوسہ دیا اور اسے اپنے قریب کر لیا۔ عائزہ کی سانسیں زین کی سانسوں سے ٹکرانے لگیں۔ زین، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک مڈل کلاس لڑکی کی زندگی میں ایسا کوئی شہزادہ آئے گا جو اس کے اپنوں کو بھی اپنا بنا لے گا۔ آپ نے میری ماں اور بھائی کو جو عزت دی ہے، اس کے بعد میں اپنی پوری زندگی بھی آپ پر بار دوں تو کم ہے۔ عائزہ نے دبی آواز میں اپنا اعتراف محبت کیا۔ زین نے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ بلند کیا۔ آج کے بعد تم اس گھر کے سسٹر نہیں، اس دل کے مالکن ہو، اور یہ دل اب صرف تمہاری اجازت سے دھڑکے گا۔ زین نے آہستہ سے اس کا ماتھا چوما اور اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ باہر رات کا سکون تھا، مگر ان دونوں کے دلوں میں ایک نیا شور تھا، ایک ایسا شور جس کا نام محبت تھا۔ عائزہ نے زین کے سینے پر سر رکھا تو اسے اس کی تیز دھڑکنیں سنائی دیں، جو اب صرف عائزہ کے نام کی مالا جپ رہی تھیں۔ رات بیت رہی تھی مگر ان کی باتوں کا سلسلہ ختم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ایک دوسرے کو اپنی پرانی باتیں، اپنی تنہائیاں اور اپنی وہ چھوٹی چھوٹی یادیں سنا رہے تھے جنہوں نے آج انہیں دل سے دل تک کے اس مقام پر لا کھڑا کیا تھا۔ شادی کے ایک ہفتے بعد جب زین اور عائزہ پہلی بار بطور میاں بیوی آفس آئے تو تمام سٹاف نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں اور کیک کاٹا گیا۔ خواتین ملازمین عائزہ کے پاس آئیں اور اسے ڈھیروں مبارکباد دی۔ مریم نے مسکرا کر کہا، عائزہ، آپ کی وجہ سے ہمیں جو سہولیات ملی تھیں اب سر نے انہیں مستقل کر دیا ہے۔ اب یہ آفس ایک کمپنی نہیں، ایک فیملی بن گیا ہے۔ زین نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے اعلان کیا، آج سے عائزہ ملک اس کمپنی کی چیف آپریٹنگ آفیسر COO ہیں۔ اب تمام فیصلے ہم مل کر کریں گے۔ رات کے وقت زین اور عائزہ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑے شہر کی روشنیوں کو دیکھ رہے تھے۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور دور کہیں سے مدھم موسیقی سنائی دے رہی تھی۔ زین، کبھی کبھی مجھے یقین نہیں آتا کہ ایک چھوٹے سے انٹرویو سے شروع ہونے والا یہ سفر یہاں تک پہنچ جائے گا، عائزہ نے زین کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے کہا۔ زین نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ محبت کے سفر میں راستے چاہے کتنے ہی کٹھن کیوں نہ ہو، عائزہ، اگر نیت سچی ہو تو منزل مل ہی جاتی ہے۔ تم نے مجھے سکھایا کہ پیسہ حیثیت بدل سکتا ہے مگر انسان کی پہچان اس کا کردار اور اس کا احساس ہوتا ہے۔ اس نے عائزہ کا ہاتھ اپنے دل پر رکھا۔ سن رہی ہو؟ یہ دھڑکن اب صرف تمہارے لیے ہے۔ عائزہ نے مسکرا کر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے دل کو سکون مل چکا تھا۔ اب ان کے درمیان نہ کوئی شک تھا، نہ کوئی بدگمانی اور نہ ہی کوئی تنہائی۔ یہ رشتہ اب ابدی تھا، دل سے دل تک۔